للہ جلیلا صلوات۔ گزارش یہی ہے کہ قریب قریب آ جائیں تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ بعد میں آنے والوں کے لیے دقت ہوگی۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ قریب آ سکتے ہیں، اس طرف آ سکتے ہیں، آگے آگے۔ برائے شنود امام زمانہ بلند بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ سامعین محترم، آپ کے سامنے جو خود توحید و نبوت و ولایت کا جمال ہے، جو خود توحید و نبوت و ولایت کا آئینہ ہے، اس ذات سے آپ کے سامنے کربلا کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کربلا اگر دشمنوں کی نگاہ سے دیکھی جائے تو کچھ اور ہے، اگر کربلا اپنوں کی نگاہ سے دیکھی جائے تو کچھ اور ہے۔ اگر کربلا گنہگار کی نگاہ سے دیکھی جائے تو کچھ اور ہے، اگر کربلا معصوم کی نگاہ سے دیکھی جائے تو کچھ اور ہے۔ کربلا اگر بی بی زینب کی نگاہ سے دیکھی جائے تو کچھ اور ہے، اور اگر ہندہ کی نگاہ سے دیکھی جائے تو کچھ اور ہے۔ آئے اس بات پر کہ دیکھیے کربلا میں جو جمال کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے انسان، یہ تب ہی ممکن ہے جب اس کے دل کی آنکھیں مشام بیدار ہو۔ مشام سمجھتے ہیں سونگھنے کی قوت کو، یعنی کربلا والوں کی خوشبو عزادار کو، عزادار کی خوشبو تب ہی آئے گی جب اس کے دل کے مشام کھلے ہوئے ہوں، جب اس کے دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہو، جب اس کے دل کے کان کھلے ہوئے ہوں۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں بدنی آنکھ سے نظر نہیں آتی، مگر محبت وہ ذریعہ ہے جس کی وجہ سے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، دل کا احساس کھل جاتا ہے، دل کا ادراک کھل جاتا ہے۔ بچے کو تکلیف ہے، ماں ہی محسوس کر سکتی ہے، باپ بھی اس انداز سے محسوس کیوں؟ اس لیے کہ ماں کو جو بچے سے محبت ہے، اس محبت نے ماں کے قلب کو اتنا حساس بنا دیا ہے، بھلی بچہ نہ بولے، بھلی بچہ بات نہ کرے، مگر ماں سمجھ جاتی ہے کہ اسے کیا چاہیے۔ جہاں محبت ہو وہاں قلب کے حواس بیدار ہو جاتے ہیں، وہاں قلب کی آنکھیں بیدار ہو جاتی ہیں، وہاں قلب کا سننا بیدار ہو جاتا ہے۔ بچہ بولتا نہیں مگر ماں سن لیتی ہے، بچہ بھوکا ہوتا ہے، بچہ گریا کرتا ہے، مگر ماں محسوس کر لیتی ہے، بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے ماں محسوس کر لیتی ہے۔ کہا یہ جو احساس اس کے وجود میں آیا ہے کس وجہ سے آیا؟ کل تک یہی خاتون تھی، جب تک ماں نہیں بنی تھی کسی کے درد کو محسوس نہیں کر سکتی تھی، کسی کے تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ اسی کے وجود سے ایک وجود ظاہر ہوا، اب اس کا اس وجود سے اتنا گہرا تعلق ہو گیا کہ اب یہ اس کے درد کو محسوس کر سکتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں اس حساس مرحلے پر، یعنی جب وجود سے وجود نکلے تو وجود سے نکلے ہوئے وجود
وجود کو وجود کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ میرے چھٹے مولا فرماتے ہیں شیعتنا، اے ہمارے شیعو تم ہماری بچی ہوئی طینت سے بنائے گئے ہو۔ شیعتنا خلقوا من فاضل طینت۔ بھائی کل بھی کہا تھا بچوں کو بٹھا دیے، ابھی سلسلہ چلتا رہے گا، صلوات پڑھے محمد والے۔ اب میں جلالی بن جاؤں گا کل کی طرح، پھر نہ کہیے گا مولانا جلالی ہو گئے، صلوات پڑھے محمد۔ دیکھیں کل بھی میں نے گزارش کی تھی اگر کوئی بچہ آتا ہے تو اسے وہیں بٹھا لے، مگر میرے کہنے کے بعد بھی 3-4 بچے یہاں تک آ گئے۔ درود بھیجیے محمد۔ پھر صلوات پڑھیں پانی کو۔ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، اے ہمارے شیعو تمہیں ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اب شکر نہیں کرو گے۔ مولا فرماتے جب تمہیں درد ہوتا ہے تو ہمیں درد ہوتا ہے، اور جب ہمیں درد ہوتا ہے تو تمہیں درد ہوتا ہے، یعنی جب دو وجود جڑے ہوئے ہوں محبت کے ذریعے تو ایک دوسرے کو درک کرتے ہیں۔ اگر امام کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ابھی میں صحیح طریقے سے امام سے جڑا نہیں ہوں۔ مولا کیسے میں آپ سے جڑ جاؤں؟ کیسے پتا چلے کہ میں آپ سے جڑا ہوا ہوں یا نہیں؟ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، اے ہمارے شیعو تمہیں ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، وَأُجْنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، اور تمہاری مٹی کو ہماری محبت کے پانی سے گوندھا گیا ہے۔ جب اتنا گہرا تعلق ہو، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وَأُجْنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، مٹی بھی ہماری، محبت کا پانی بھی ہمارا، جب اتنی گہرائی کے ساتھ وابستگی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، جب ہم خوش ہوں گے تم خوش ہوگے، جب ہم غمزدہ ہوں گے تم غمزدہ ہوگے۔ اس کا مطلب یہ امام کی خوشی میں ہماری خوشی، امام کے غم میں ہمارا غم۔ اب مجھے ایمان سے بتانا، اگر ہم اپنی خوشیوں میں ایسا اقدام کریں جس سے امام ناراض ہوں، اب یہاں پہ نہ بولیے گا جس سے امام ناراض ہوں، تو کیا ہم یہ حق ادا کر رہے ہیں؟ خلقوا من فاضل طینتنا وَأُجْنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا۔ بس جلدی سے آگے بڑھتا ہوں، یاد رکھیے کربلا مکتب عشق ہے، استدلال بھی موجود ہے کربلا میں، مگر آپ کو بہت کم ملے گا کہ کہیں پر مولا حسین نے کسی کو استدلال کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ قائل کیا ہو۔ حسین نے ایک دفعہ بلا لیا، پھر وہ حسین کا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا دل والوں کی ہے اور دل والے کربلا کے ہیں۔ کربلا مکتب دل ہے، مکتب عشق ہے، مکتب محبت ہے، اور جہاں محبت آ جائے وہاں پر خود بخود قربانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جو ماں اپنے بچوں پر قربان ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہے۔ باغی شام کے سامنے دو فرد لائے گئے، ایک بوڑھا ایک جوان۔ توجہ، ایک بوڑھا ایک جوان۔
باغی شام نے پوچھا بتاؤ تم دونوں میں سے کون پہلے مرنا پسند کرے گا؟ دونوں کا آپس میں تعلق کیا تھا؟ بوڑھا باپ تھا، جوان بیٹا تھا۔ باپ نے بڑھ کر کہا پہلے اسے مارو پھر مجھے مارو۔ دونوں کا جرم کیا تھا؟ دونوں کا جرم تھا علی سے محبت۔ دونوں کا جرم کیا تھا؟ دونوں کا جرم تھا مولا علی سے محبت۔ محبت جذبہ قربانی عطا کرتی ہے۔ باغی شام حیران ہو گیا، کہا تم کہہ رہے ہو پہلے تمہارے جوان کو ماروں پھر تمہیں ماروں، حالانکہ باپ یہ چاہتا ہے پہلے میں مروں۔ جن کو جوان اولاد ہے وہ سمجھ سکتے ہیں اس جملے کو، پہلے میں مروں بعد میں خدا میری اولاد کو زندگی دے۔ موت کا بھی تصور ماں باپ کہتے ہی اسے ہیں جو اولاد کے لیے دعا میں موت کا تصور کر ہی نہیں سکتا۔ ماں باپ اولاد کے لیے صرف حیات کا تصور کرتے ہیں، زندگی کی دعا مانگتے ہیں، اور موت کا تصور کرتے ہیں تو اپنے لیے وہ خدمت کرتے ہیں زندگی کا تصور رکھ کے، ہم خدمت کرتے ہیں موت کا تصور رکھ کے۔ چند ہی دن تو بچے ہیں، اسی لیے رسول خدا سے پوچھنے والے نے پوچھا تھا ہم اتنی ہی خدمت کر لیں مر مٹ جائیں ماں باپ کے سامنے پھر بھی ماں باپ کی خدمت کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ کہا کیسے دے سکتے ہو؟ موت اور حیات کا فرق ہے، موت اور حیات کا فرق ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جب تم خدمت کرتے ہو سوچتے ہو چند دن ہیں، جب ماں خدمت کرتی ہے کہتی ہے ابھی یہ بڑا ہو یہ جوان ہوگا، اس کی شادی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، بچوں کے بچے ہوں گے، بچوں کے بچے ہوں گے۔ ہمیشہ یہ حیات کا تسلسل ہے، بلا حیات موت کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ والد ہو؟ کہا ہاں، تم جانتے ہو میں اس کا والد ہوں، چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے اسے ذبح کروں، مار دوں؟ کہا جس طریقے سے بھی مارنا ہے اسے اطمینان سے میرے سامنے مارو، مجھے یہ فرق نہیں پڑتا کہ تم اسے کیسے مارتے ہو، مگر مجھے یہ اطمینان ہونا چاہیے جب یہ مر رہا ہے تو علی کی ولایت میں۔ مجھے یہ فرق نہیں پڑتا کہ تم اس کو مارتے وقت سولی پہ لٹکا رہے ہو، تلوار مار رہے ہو، تیروں سے مار رہے ہو، ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہو، اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا مجھے برداشت، سولی پہ چڑھنا مجھ سے برداشت، اس کو تم دو حصے کر دو مجھ پہ برداشت، اسے تختہ دار پہ چڑھا دو مجھ سے برداشت، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ بغیر علی کے جیے۔ کہا تم نے یہ کیسے سوچ لیا؟ کہا دیکھو یہ ہے جوان، پہلے تم مجھے مار دو پھر اس کو بہلا کر پھسلا کر لالچ دے کر دنیا کی رنگینی دکھا کر اسے علی کی ولایت سے ہاتھ اٹھوا دو، تو میں پسند کرتا ہوں میرے سامنے مرے مگر اطمینان تو ہوگا نا علی کی ولایت پہ مرا۔ یعنی جب علی سے عشق ہو جائے انسان اپنی اولاد کو قربان کرنے میں دریغ نہیں کرتا۔ اسی لیے کہنے والے نے کیا ہی جملہ کہا کہ جب علی سے محبت کرنی ہے تو مچھلی کی طرح محبت کرو۔ حضرت حسن زیدی صاحب اللہ مقام ہے، کہا جب علی سے محبت کرنی ہے تو مچھلی کی طرح محبت کرو۔ گھر آئے اہلیہ کو کہا پانی دو، ایک دفعہ اہلیہ نے پانی دیا، پھر دوسری دفعہ پانی دیا، پھر تیسری دفعہ پانی دیا، کہا خیریت تو ہے؟ آج کل کی اہلیہ پانی دے دیتی ہیں، آج کی گھر والیاں پانی دے دیتی ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں جب بھی گھر جاتا ہوں تو میری اہلیہ مجھے گرم پانی دیتی ہے۔ کہا یار بڑی تمہاری خدمت کرتی ہے۔ کہا بات پوری سنو، گرم پانی کر کے کہتی ہے پہلے برتن دھو بعد میں دوسرے کام کرنا۔
لطیف مزے لے رہا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. کیا ہوا مولانا آج زیادہ پانی پی رہے ہیں؟ کہا مچھلی کھا کر آیا ہوں. اور بیگم تمہیں ایک واعظ نصیحت کر رہا ہوں، اگر علی سے پیار کرنا ہے تو مچھلی کی طرح کرو. کہا کیسے؟ کہا مچھلی پانی سے نکلنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، انسان کے بدن کا حصہ بن جاتی ہے، مگر جس کے بدن کا حصہ بنتی ہے اسے بھی مجبور کرتی ہے پانی پینے پر، اسے مجبور کرتی ہے پانی پینے پر. کہا علی سے محبت ایسے کرو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، خون کا ایک ایک قطرہ علی علی پکارے، تمہارا مرنا دوسروں کو علی والا بنا دے. علی سے محبت ایسے کرو. ابو الاسد دوئلی کی بیٹی 4 سال کی عمر ہے یا زیادہ سے زیادہ 6 سال کی عمر ہے، باغی شام نے حلوہ بھجوایا. اور جب ابو الاسد دوئلی آئے تو بیٹی کو کہا کہ بیٹا یہ تمہیں معلوم ہے حلوہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا نہیں بابا. کہا یہ باغی شام سے آیا ہے، اور باغی شام یہ چاہتا ہے کہ اس حلوے کے بدلے ہم سے محبت علی چھین لے. ایک مرتبہ اس کی بیٹی نے جو تھوڑا بہت حلوہ کھایا تھا اگل کر نکال کر، شاعر کی بیٹی تھی، شعری انداز میں جملہ کہا، اے باغی شام تو ہم سے حلوے کے بدلے علی کی محبت چھیننا چاہتا ہے؟ تو علی کی محبت ہم سے حلوے کے بدلے چھیننا چاہتا ہے؟ آؤ اگر تمہیں امتحان لینا ہے تو آؤ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میرے جسم کے ٹکڑوں سے نکلنے والی ہر خون کی بوند علی علی پکارے گی. یہ قربانی کا جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ محبت سے آتا ہے. دنیا کی محبت اندھی ہوگی، اہل بیت کی محبت اندھا نہیں بناتی. توجہ، دنیا کی محبت اندھی ہوگی کیونکہ وہ خواہشات کے تحت ہے. علی کی محبت عقل و شعور کے تحت ہے. جہاں عقل و شعور ہو وہاں بیداری ہوتی ہے، وہاں پر انسان بصیرت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. جہاں خواہش ہو نہیں، یہ میری تمنا ہجوم عام سنے، سخن شناس گر ہو وہ کلام سنے، کسی کے در سے کچھ طلب نہیں مجھے، کوئی سنے نہ سنے میرا امام سنے. اہل بیت کی محبت انسان کو اندھا نہیں بناتی. اہل بیت کی محبت، یہ جو کہتے ہیں نا محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے اور محبت انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، اہل بیت کی محبت اندھا نہیں بناتی. اگر اندھا بناتی تو نہ ہم تبرہ کرتے نہ ہم تولا کرتے. ان کی محبت اتنا ہمیں بابصیرت بنا دیتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون ہمارا دشمن ہے کون ہمارا دوست ہے. ارے محبت اندھی وہ ہے جس میں دشمن کا پتہ نہیں چلتا. ہماری محبت کا پہلا تقاضا تبرہ ہے، بعد میں تولا. اہل بیت کی محبت تبرہ سکھاتی ہے، اور بار 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 ریپیٹڈ یہ جملہ ہر عالم، ہر ذاکر، ہر خطیب بتانے کی کوشش کر رہا ہے. تبرے کی اپنی طرف سے معنی مت کرو. تبرہ یعنی بیزاری، تبرہ یعنی جو ظالم نے فعل انجام دیا ہے ہم اس فعل کے قریب نہیں جاتے. یہ جو ہم مجلس میں آئے ہیں یہ بھی تبرہ ہے.
جب ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی تبرہ ہے. تبرہ دو طریقے سے ہے، ایک قول میں تبرہ، ایک فعل میں تبرہ. جو پاکیزہ گفتگو کرتا ہے وہ اس پہ تبرہ کرتا ہے، جو ناپاکیزہ گفتگو کرتا ہے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، علی والا ہے زبان پہ گالی ہے. جو نماز پڑھ رہا ہے یہ عملاً تبرہ کر رہا ہے اس پر جو نماز نہیں پڑھ رہا. یہ مجلس میں آ کر بتا رہا ہے عملاً تبرہ کر رہا ہے کہ میں ظالم سے بیزار ہوں، میں مظلوم سے محبت کرتا ہوں. میرا حسین سے محبت کرنا مجھے اتنا بابصیرت بنا دیتا ہے، کہیں بھی یزید کی بدبو ہو میں سمجھ جاتا ہوں یہ یزیدی ہے، اس سے مجھے دور رہنا ہے. مجھے اہل بیت کی محبت بصیرت دیتی ہے. سبحان اللہ. مجھے اہل بیت کی محبت بصیرت دیتی ہے، مجھے اہل بیت کی محبت بیدار کرتی ہے. اور یاد رکھیے یہ دنیا کی محبت ہوگی جو انسان کو سست بنا دے، آل محمد کی محبت انسان کو چست بنا دے. آل محمد کی محبت انسان میں جوانی پیدا کرتی ہے. کسی نے سوچا ہے نام علی کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ آپ ایمان سے بتائیں، آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں، کیا آپ کے وجود میں تراوت نہیں آتی؟ کیا آپ کے وجود سے تھکاوٹ دور نہیں ہوتی؟ جس کا نام اتنا با اثر ہے اس کا کردار کتنا اثر رکھتا ہوگا، اس کا وجود کتنا اثر رکھتا ہوگا جس کے نام میں تھکاوٹ چلی جائے. ہمارے ہاں اہل بیت کی محبت شعور دیتی ہے، قربانی شعور سے ہوتی ہے. ایسے نہیں دو چار جملے کہے اور بم دھماکے میں اڑا دیا اور اسے کہا کہ لوگوں کو بھی اڑا اور تمہیں حور ملے گی اور قصور ملے گی. اسے خود پتہ نہیں، نہ کلمے کا پتہ ہے نہ نماز کا پتہ ہے، اور اسے بمبار بنا دیا اور اس نے بم بلاسٹ کر دیا اور مر گیا، اسے کوئی پتہ نہیں. حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا. توجہ، خواب دیکھنے کے بعد بیٹے کو مقتل گاہ نہیں لے کر گئے، قربان گاہ نہیں لے کر گئے. کہا میں نے خواب دیکھا ہے، تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں. بیٹے نے کہا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر والوں میں پائیں گے. اگر چاہتے تو بغیر بتائے لے جا سکتے. پتہ چلا قربانی بے شعوری سے نہیں شعور سے ہوتی ہے. چاہتے تو بغیر بتائے لے جا سکتے تھے. نمبر 2، حضرت ابراہیم نے خواب میں پڑوسی کا بیٹا نہیں دیکھا. یہ نہیں دیکھا کہ میں پڑوسی کے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، نہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. پتہ چلا اپنے بیٹوں کی قربانی دینے سے امامت ملتی ہے، بیٹیاں دینے سے نہیں. یہ جو مباہلہ کا میدان تھا یہ قربان گاہ تھا، اس میں اپنے ہی جانے تھے، سب کو پتا تھا یہ قربان ہونے کی جگہ ہے. آپ تاریخ میں نہیں دیکھیں گے کہ بڑے بڑوں نے تمنا کی ہو کہ ہم بھی جائیں. بھائی علم کے لیے تمنا تھی، رشتے کے لیے تمنا تھی. یہاں کوئی آگے نہیں بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی چلوں. پتا تھا یہ مقتل ہے اور یہ بھی پتا تھا اب جو آگے بڑھ کر نہیں کہہ رہے یا اپنے اوپر یقین نہیں تھا یا رسول پر. سمجھ لیں یہ معاملہ مباہلے کا معاملہ ایسے ہی نہیں تھا، یہ تبرے کا معاملہ تھا، یہ لعن کا معاملہ تھا. اور جو ناحق پر تھا یہاں قتل کی بات نہیں تھی یا لعنت کی بات تھی. اگر گھر کو چلے جائیں پھر بھی لعنت گھر تک پہنچے گی. قربانی
اپنے بیٹے کی پیش کرنی تھی، پڑوسی کے بیٹے کی نہیں. یعنی قربانی شعور سے ہوگی، آگاہانہ ہوگی، اور اپنے بچوں کی قربانی ہوگی، اوروں کے بچوں کی نہیں. اوروں کے بچوں کو بہلا پھسلا کے جہاد پہ بھیجنا اور بات ہے، میں کچھ بیان کر رہا ہوں. اوروں کے بچوں کو بہلا پھسلا کے بھیجنا اور بات ہے، اپنے بچوں کو میدان جہاد میں لے کر آنا اور بات ہے. یہی وجہ ہے نصرانی انتظار کر رہے تھے، دیکھو یہ کس کو لا رہا ہے. اگر صحابیوں کو لا رہا ہے تو اس کا مطلب نبی سچا نہیں. انہیں بھی پتا تھا قربان گاہ میں اگر کوئی اپنا لے کر آئے تو سچا ہے، اپنا لے کر آئے تو سچا ہے. یا رسول اللہ پھر اس میں بیٹی کو کیوں لے کر آئے؟ کہا اس لیے اگر زہرا نہیں آئے گی میری رسالت بچ نہیں پائے گی. اور یہاں پر جب دیکھا کہ یہ 5 تن آ رہے ہیں تو کہنے والوں نے جملہ کہا یہ وہ 5 تن ہیں، اگر یہ پہاڑ کو کہیں، نصرانی کہہ رہے ہیں، بھائی عیسائی کہہ رہے ہیں، ہم ان کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تابناک چہرے، یہ روشن چہرے، یہ نورانی چہرے، اگر یہ پہاڑ کو کہیں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. اگر ان کی بد دعا تمہیں لگ گئی تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی. جو نصرانی ہو کر، اب جملہ لے لینا، جو نصرانی ہو کر آل رسول اور رسول کے مقابلے میں نہیں آئے. اب میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ اگر آپ چلے جاتے تو بد دعا قبول نہیں ہوتی؟ آپ اکیلے چلے جائیں، تنہا چلے جائیں. یہ علی کو ساتھ کیوں لیا؟ یہ مولا حسن و حسین کو ساتھ کیوں لیا؟ یہ آقا زادی زہرا کو ساتھ کیوں لیا؟ کہا میں ایک کانسٹیٹیوشن پاس کر رہا ہوں، آئین پاس کر رہا ہوں، اور اس آئین کے تحت دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں اللہ آج فیصلہ کر رہا ہے جو بھی میرے مقابلے میں آیا اس پر لعنت. اگر رسول جاتے اکیلے تو کہتے جو بھی رسول کے مقابلے میں آیا صرف اس پہ لعنت. اب رسول نے بڑا مضبوط اہتمام کیا، کہا صرف میں نہیں آ رہا، علی کو بھی لا رہا ہوں. اب تاریخ میں دیکھنا جو بھی علی کے مقابلے میں آئے، جو بھی علی کے مقابلے میں آئے، صرف میرے مقابلے میں آئے ہوئے پہ لعنت نہیں، بلکہ جو علی کے مقابلے میں آئے اس پہ بھی، صرف علی کے مقابلے میں نہیں، جو حسن کے مقابلے میں، جو زہرا کے مقابلے میں، جو حسین کے مقابلے میں. اب اوروں کے نام تو نہیں لے سکتا، مگر حسین کے مقابلے میں یزید آیا، اس پہ تو لعنت کرو. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری. بابا دے بلندر صلوات. یعنی رسول بتا رہے ہیں کہ صرف میرے مقابلے میں آنے والے پہ لعنت نہیں ہے، بلکہ میرے مقابلے میں تو منافقین نہیں آئیں گے، بلکہ جب میں جاؤں گا اصول بھی یہی ہے، سورج کے ہوتے ہوئے گیدڑ اور کتے نہیں بھونکتے. جب چاند نکلتا ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے شکاری کتے آ جاتے ہیں، گیدڑ آ جاتے ہیں، اور چاند کی طرف منہ کر کے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھنا سورج کے زمانے میں کوئی نہیں پہچانا جاتا، چاند کے زمانے میں سورج نبوت ہے، چاند امام ہے.
جو بھی ان کے مقابلے میں آیا ان پر لعنت، جو بھی زہرا کے مقابلے میں آیا اس پہ لعنت، جو بھی حسن و حسین کے مقابلے میں آیا ان پہ لعنت۔ یہ قرآنی اصول ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جو بھی ان کے مقابلے میں آیا وہ جھوٹا ہے۔ تو جو ان کے مقابلے میں آیا قرآن کہہ رہا ہے وہ جھوٹا ہے، تو وہ صدیق کیسے ہوا، وہ سچا کیسے ہوا؟ جو بھی ان کے مقابلے میں آیا وہ کبھی صدیق نہیں ہو سکتا بلکہ وہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اب تاریخ پڑھنا تمہارا کام ہے، قرآنی اصول بتانا میرا کام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو بھی ان کے مقابلے میں آیا وہ جھوٹا ہے۔ اب تلاش کرو نا کون کون آیا تھا۔ کوئی گھر میں بیٹھ کر آیا، کوئی گھر سے نکل کے آیا۔ جو بھی ان کے مقابلے میں آیا، اس سے بڑھ کر کوئی واضح آیت ہوگی؟ اہل بیت، مزے کی بات بتاؤں، سعودی عربیہ سے جو قرآن چھپتا ہے ترجمے کے ساتھ، اب تو شاید 4-5 سال ہو گئے نہیں دے رہے وہ لوگ، پہلے مفت تقسیم کرتے تھے۔ پورے قرآن میں کہیں بھی پنجتن پاک کا نام نہیں سوائے اس آیت کی ذیل میں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى اللہ لعنت کرے تو کوئی اعتراض نہیں، ہم لعنت کریں تو اعتراض۔ میرے دوستو، دو چیزیں ایسی ہیں جن کا نائب اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ایک درود ہے، ایک لعنت ہے۔ درود بھی ہم پڑھتے ہیں، لعنت بھی ہم کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو رنجیدہ کرے اور اس کو اذیت دے اس پر لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بتاؤ دنیا میں کیسے لعنت ہے؟ کہا شیعوں کے پاس چلے جاؤ، خود بخود سمجھ میں آ جائے گا دنیا میں ان پہ لعنت کیسے ہے۔ پھر وضاحت کر رہا ہوں، خوش نہ ہوئیے گا کہ تبرہ گالی کا نام نہیں ہے، تبرہ بیزاری کا۔ جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے ہم ان سے بیزاری اختیار کرتے ہیں۔ اسی کو اگر ہم کہیں تو یوں کہتے ہیں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار۔ قرآنی واضح اصول ہے جس اصول پر یہ لوگ ٹکتے نہیں۔ اب آتے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ محبت کیا کرتی ہے؟ شعور دیتی ہے، اور محبت صرف شعور نہیں دیتی بلکہ قربان ہونا سکھاتی ہے۔ یہ آفاقی اصول ہے، کائناتی اصول ہے، دنیاوی اصول ہے۔ جب بھی کوئی ادنا اعلیٰ پہ قربان ہوگا تو وہ باقی رہے گا۔ ویسے بھی جب آپ سائنس میں جائیں گے، میٹر کی بحث کریں یا انرجی کی بحث کریں، دونوں میں کہتے ہیں میٹر صورت بدلتا رہتا ہے، فنا۔ انرجی بھی صورت بدلتی رہتی ہے، فنا۔ پانی خود انرجی ہے، آگ خود انرجی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج کی تابش خود انرجی ہے۔ یہ انرجی صورت بدلتی ہے، ختم۔ میٹر بھی صورت بدلتا ہے، ختم۔ اگر یہ زمین نبات پہ قربان نہ ہو تو باقی نہیں رہے گی، ادنا اعلیٰ پہ قربان ہو تو وہ اعلیٰ کی صورت میں باقی رہتا ہے۔ زمین بیج کو کیوں اجازت دیتی ہے؟ کہتی ہے اس لیے جب یہ درخت بنے گا تو میرا وجود درخت کی صورت میں اٹھے گا۔ اب اس کا وجود ادنا تھا، ادنا سے اعلیٰ ہو گیا۔ اب درخت قربان ہوتا ہے جانور پر، حیوان پر، اس لیے کہ جب اس درخت یا گھاس یا ہریالی کو کھایا جائے گا تو یہ ہریالی حصہ بن جائے گی کس کا؟ حیوان کا۔ یعنی پہلے یہ
زمین تھی حرکت نہیں کرتی تھی، جیسے ہی یہ درخت میں آئی حرکت کرنا شروع کی، جیسے ہی درخت سے حیوان میں آئی صرف حرکت کرنا شروع نہیں کی بلکہ اس نے تولید کرنا شروع کیا، آنا جانا شروع کیا۔ اب یہ حیات کی ترقی ہو رہی ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف۔ اب یہاں پر ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک ہرن مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور کہا مولا میں چاہتی ہوں مجھے ذبح کیجئے اور آپ تناول کیجئے۔ مولا نے کہا آخر یہ کیوں چاہتی ہو؟ کہا مولا میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہوگا، آپ مجھے کھائیں گے میں آپ کے بدن کا حصہ بن جاؤں گی، اور جب میں آپ کے بدن کا حصہ بن جاؤں گی جس مقام پر آپ ہوں گے آپ کے ذریعے میں خدا کی بارگاہ کے قریب ہوں گی۔ مجھے ایمان سے بتاؤ جب حیوان کو اتنا شعور ہے تو انسان کو کتنا شعور ہونا چاہیے۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر۔ دریا اگر سمندر میں اتر جائے تو اس کی موت نہیں ہوتی، اس کی بقا ہوتی ہے۔ کربلا میں جن جن ہستیوں نے حسین مولا کے جمال میں قربانی دی مولا حسین نے انہیں باقی کر دیا۔ عجیب ہے، آج بھی جملہ میں اس میں کینٹ میں پڑھ کے آیا، جناب ہاجرہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے دوڑ لگاتی ہیں تاکہ میرا بچہ بچ جائے۔ یہ جناب ہاجرہ کا جذبہ ہے اور ہونا بھی چاہیے تھا، مگر جب جناب اسماعیل قربان گاہ سے واپس آئے اور ان کی گردن پہ نشان دیکھا تو گھبرا گئی۔ کہا بیٹا یہ کس چیز کا نشان ہے؟ تو کہا اماں میں قربان گاہ پہ گیا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ کہتے ہیں اس نشان کو دیکھ کر ہاجرہ چند دنوں کے بعد چل بسی۔ علماء کرام فرماتے ہیں ہاجرہ آپ کربلا کی ماؤں سے مقابلہ نہیں کر سکتی، آپ کربلا کی ماؤں سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ نے صرف نشان دیکھا اور زندہ نہ رہ سکی، تھوڑے ہی عرصے میں مر گئی۔ اللہ جانے کربلا کی مائیں بچوں سے ناراض تھی، ابھی تک زندہ کیوں ہو، ابھی تک زندہ کیوں ہو، کیوں مرنے نہیں جاتے، کیوں حسین پہ قربان ہونے نہیں جاتے؟ ہر بی بی کی یہی خواہش تھی۔ جناب رباب کہتی تھی اصغر میرا قربان ہو جائے، جناب ام فروا یہ کہتی قاسم میرا قربان ہو جائے، جناب لیلا یہ کہتی اکبر میرا قربان ہو جائے۔ ہر بی بی انتظار میں تھی، قربان گاہ میں اپنی قربانیاں لے کر انتظار میں تھی کب میری قربانی خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور انہی قربانیوں میں سے ایک وہ قربانی ہے جو شبیہ حسن ہے۔ کیوں مولا حسن کی اس شبیہ کا ذکر ہوتا ہے؟ مولا حسن کے اور بھی بیٹے تھے، مگر حسن کی طرف سے جو خصوصیت سے مولا حسن کی طرف سے شبیہ تھی وہ جناب قاسم تھے۔ اور جناب قاسم کی ماں کون ہے؟ جناب ام فروا۔ ام فروا کون ہے؟ ہر ایک بی بی جو وہاں پر موجود تھی تقریباً سب کے سہاگ موجود تھے، اگر بیوہ تھی تو ام فروا تھی۔ اگر بیوہ تھی تو ام فروا تھی۔ ہاں یہ ام فروا جب مولا حسن کو زہر دیا گیا تو مولا حسن کو تڑپتے دیکھا، اتنے میں مولا قاسم جو 3 سال کی عمر کے تھے
مولا حسن کے سینے پہ سلایا۔ ایک مرتبہ مولا حسن کے سینے پر سوتے ہی مولا قاسم نے چیخ مار کر کہا، اماں بابا کا سینہ بڑا گرم ہے، بابا کا سینہ بڑا گرم ہے، اماں میں بابا کے سینے کی تپش برداشت نہیں کر سکتا۔ عجیب قسمت ہے مولا حسن کے بچے کی، یہ قاسم مولا حسن کا جگر ہے، جگر۔ ایک مرتبہ زہر سے جسم کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، مولا قاسم بڑے ناز و ادا سے پالے گئے۔ علامہ دربندی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ قاسم کا بدن اتنا نازک تھا۔ اچھا، میں یہ تجربہ بتا رہا ہوں، بعض لوگ اگر کپڑے بغیر بنیان کے پہنے تو ان کے بدن پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ مولا قاسم کے لیے کہتے ہیں اگر موٹے کپڑے انہیں پہنا دیے جاتے تو بدن پہ زخم آ جاتے تھے۔ جس کا وجود اتنا ناز ہے، مگر جب شب عاشور آئی سب سے زیادہ تڑپتا ہوا اگر کسی کو دیکھا گیا تو جناب قاسم کو۔ جب مولا حسین نے کہا نا شم کو گل کرو اور جسے جانا ہے چلا جائے، تو سب نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ پھر مولا حسین نے شہیدوں کے نام بتائے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ خیمے کے کونے میں جناب قاسم بیٹھے ہوئے تھے، نام نہیں سنا، رونے لگے۔ مولا حسین قریب آئے، اے بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بابا آپ نے سب کا نام لیا، بابا آپ نے سب کا نام لیا، میرا نہیں لیا۔ مولا حسین نے پوچھا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ یہاں پر مولا نے تاریخی جملہ کا فلسفی کہتے ہیں، اگر ہم سے کوئی موت کی تاریخ پوچھتا تو ہم نہ بتا پاتے، جو قاسم نے بتائی ہے۔ جناب قاسم نے کہا احل من الاصل، بابا مجھ سے موت کا پوچھ رہے ہیں، میں تو علی کا پوتا ہوں، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، بابا میرا نام نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ مولا حسین نے روتے ہوئے کہا بیٹا تمہارا نام تو اپنی جگہ پر تمہارے چھوٹے بھائی اصغر کا نام بھی ہے، پرانا جملہ سنا ہوا ہے۔ اتنے میں اپنی ہاشمی خون سے انگڑائی لیتے ہوئے جملہ کہا بابا کیا دشمن خیموں میں آ جائے گا؟ جب تسلی ہوئی شہداء میں میرا نام ہے، سنیں گے کبھی مولا عباس کے پاس آتے، کبھی مولا علی اکبر کے پاس آتے۔ مولا عباس کے پاس آتے، کہتے چچا ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا چچا چاہتا ہوں کل میں آپ سے پہلے جاؤں، آپ سے پہلے کل میں پہلے جاؤں۔ کہا کیوں؟ شہید تو سب کو ہونا ہے۔ کہا ہاں سب کو ہونا ہے، مگر آپ دیکھ نہیں رہے، پھوپھی اماں سب کو کہہ رہی ہے گھبراؤ نہیں، میرا عباس موجود ہے، گھبراؤ نہیں، پردے کی پرواہ مت کرنا، میرا عباس موجود ہے۔ اگر آپ شہید ہو گئے میری پھوپھی اماں زینب پردے کی آس ٹوٹ جائے گی، اور یہی وجہ ہے جب عباس مولا گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے سب شہید کے نام لیے گئے، مگر جب عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے سب نے یہی کہا واہ حجابا، واہ حجابا، یہ گھوڑے کی زین سے عباس نہیں بلکہ زینب کا حجاب، اجرکم اللہ۔ پھر یہ تڑپتا ہوا جوان، پھر یہ لرزتا ہوا جوان، پھر یہ پریشان جوان مولا علی اکبر کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بھیا کل مجھے مرنے کی اجازت دینا، آپ جلدی نہ کرنا۔ کہا قاسم کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ بھیا آپ کو پتہ ہے میں یتیم ہوں،
भैया आपको पता है मैं यतीम हूँ, मेरा बाबा नहीं है, आपके बाबा हुसैन है और आपको पता है कितना चाहते हैं। अरे आप चले गए, मेरे बाबा हुसैन की आंखों का नूर। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। देखें ये तो तयशुदा बात है कि जनाबे कासिम की शादी नहीं हुई, तयशुदा बात है। मगर यहाँ पर मैं सहारा लेता हूँ अल्लामा रशीद तुराबी आलल्लाह मकामा का। उन्होंने इस अंदाज से जनाब कासिम के मसाइल पढ़े। वो फरमाते हैं ठीक है जनाब कासिम की शादी नहीं हुई, मगर खुसूसियत से आप ये देख लें जो खातून बेवा हो और जवानी में बेवा हो और उसका एक बेटा हो, कहते हैं उस खातून के मेरी माए बहनें सुन रही होंगी, तस्दीक करेंगी, जिस बेवा को जवानी में बेवगी हुई हो और बेटा हो उसकी पूरी तवज्जो इसी में होती है, कब मेरे लाल बड़े हो गए, कब तुम्हें दूल्हा बनाऊंगी, कब तुम्हारे हाथों पे मेहंदी लगेगी। अरे हर माँ की तमन्ना मुझे ईमान से बताए नहीं होती, हर माँ की तमन्ना होती है। अरे बाप भी जिंदा हो, मैंने कई बाप ऐसे देखे हैं जैसे ही बेटा होता है रिश्ते तय करते रहते हैं, मैं अपने बेटे का तुमसे रिश्ता करूंगा, तुमसे रिश्ता करूंगा। मर्द अपनी जगह, माँ तो बड़ी हसास होती है, अभी से उसकी शादियों की तैयारी करती है। अल्लाह जाने जब कासिम ने इजाजत ली होगी। अजरकुम अल्लाह। देखें जाकिर कोशिश करता है आपकी आंख में आंसू आ जाए। अरे शबीए हसन, जनाबे कासिम कितनी उम्मीदें होंगी जनाबे उम्मे फरवा को। अरे मैं बेवा हो गई तो क्या हुआ, मेरा कासिम तो मौजूद है। अरे ये जवान होगा, इसके हाथों पे मेहंदी लगेगी। मगर हाँ दूल्हा बनना अपनी जगह पर, मगर है तो ज़हरा के ही खानदान की बहू है, तो ज़हरा के खानदान की बहू हुसैन पे कुर्बान करेगी। ए कासिम देख नहीं रहे, सब जा रहे हैं, क्या कहेंगे लोग मुझे, तू बेवा का बेटा है। अपनी आवाजों को आजाद छोड़े, गिरिए में रोते हुए शर्माया नहीं करें, ये सोच कर रोए कि कहीं बीबी ज़हरा देख रही है। आपको पता है जब मोमिन रोता है ज़हरा अपने रुमाल में आंसू देती है, शर्मा कर नहीं रोया करो। मेरी आकाज़ादी ज़हरा फरमाती है मेरे हुसैन और करबला पर ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान पे रोती है। अरे आज मैं फरवा की उम्मीद जनाबे कासिम, अरे कासिम ये दुनिया क्या कहेगी, बेवा का बेटा है, बाप मौजूद नहीं, अभी तक तुम शहीद होने नहीं गए। अम्मा क्या करूं, बाबा इजाजत जो नहीं देते। मेरे लाल आपके बाबा ने एक तावीज़ दिया था, ज़रा उसको खोलिए। मुझे खोलने की इजाज़त नहीं थी, भला इससे बढ़कर भी कोई मुश्किल वक्त तो होगा। ये कैसी माँ है जो बेटे के मरने के बहाने ढूंढ रही है, ये कैसी माँ है जो हुसैन पर कुर्बान करने के लिए, कासिम के लिए बहाने ढूंढ रही है। देखो कहीं इसका हल तो नहीं। अब जो मौला कासिम ने खत खोला, क्या देखा, एक भाई का भाई के लिए खत है, एक सरजमीन मदीना पे शहीद होने वाले, करबला के शहीद होने वाले के लिए खत है, एक अमीर का गरीब के लिए खत है।
اللہ اکبر. جیسے ہی خط کو دیکھا اپنی موت کا پروانہ دیکھ کر قاسم حشاش بشاش ہو گئے. گویا کہ بدن میں توانائی آ گئی. دوڑ کر آئے, قدموں پہ ہاتھ رکھا اور خط دے دیا. ایک مرتبہ مولا حسین نے دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. قاسم اپنی موت کا پروانہ لائے. بابا کیا کروں, میرے پاس یہی پروانہ ہے. ارے ماں گھبرا رہی ہے, کہتی ہے بیوہ ہو, کئی زارہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤ. عزادارو, ایک مرتبہ راوی یہ کہتا ہے, خدا کی قسم کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا کہ حسین مولا کسی کو بھیجتے ہوئے اتنا پریشان اور گریہ کیا ہو جتنا قاسم کو بھیجتے ہوئے گریہ کیا. راوی یہ کہتا ہے میں نے دیکھا 3 مرتبہ حسین غش کر گئے ہیں. 3 مرتبہ حسین گلے سے لگا کے زمین پہ گر گئے. ارے قاسم تمہیں کیسے چھوڑوں, تو میرے بھائی کی نشانی تھا. ارے جب دل چاہتا میں بھائی حسن کو دیکھو. عجب نہیں بی بی زینب نے بھی کہا ہو اے قاسم, ایک بھائی جس کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے, آج اس کے جگر کو بھیج رہی ہوں میدان میں مقتل کی طرف. اب سننا میری بائیں, اس جملے پر توجہ کریں. خدا کی قسم جب یہ قاسم جناب ام فروا, میری روح ان پر فدا ہو جائے, مجھے معاف کیجئے, مصائب کی روانگی ہوتی ہے اور ناموں کو اتنے اہتمام سے ہم نہیں لے پاتے, یہ مصائب کا تقاضا ہے. مگر جس انداز سے آقا زادی ام فروا نے تیار کر کے بھیجا نا, اور جب مولا عباس نے اس شہزادے کو رہوار پہ سوار کروایا اور جب یہ شہزادہ چلنے لگا, دشمن نے یہ کہا ارے دیکھو تو صحیح, بادلوں کی اوٹ سے چاند کا ٹکڑا نکل رہا ہے. بادلوں کی اوٹ سے چاند کا ٹکڑا نکل رہا ہے. مجھے اجازت دو جملہ کہوں, جو دشمن کے لیے چاند کا ٹکڑا تھا ماں کے لیے کیا ہوگا. جو دشمن کے لیے چاند کا ٹکڑا ہو, شہزادہ ہو, وہ ماں کے لیے کیا ہوگا. میرا سلام ایسی ماں کے دل پر جو قاسم کو تیار کر کے بھیج رہی ہے. ہاں قاسم گئے, ابن اشعث پریشان ہو گیا. قاسم نے خوب حملہ کیا. کہنے والوں نے کہا ابن اشعث کے 7 بچے واصل جہنم کیے. کہنے والوں نے کہا ارے یہ 13 سالہ بچہ, کہا تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے یہ بنی ہاشم کا جوان ہے, یہ علی کا لخت جگر ہے, یہ حسن کا بیٹا ہے, یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. جلدی جاؤ اس پر مل کر حملہ کرو. اب جب اس شہزادے پر مل کر حملہ کیا تو ایک مرتبہ شہزادہ سنبھلنے نہ پایا. شہزادہ سنبھلنے نہ پایا. توجہ یہاں رکھے, میری طرف دیکھیں. شہزادہ ایک مرتبہ سنبھلنے نہ پایا. دائیں سے بائیں, بائیں سے دائیں, ایک مرتبہ شہزادہ سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک رکاب سے پیر نکلا, شہزادہ بائیں طرف آ گیا. اب بائیں طرف آتے زمین پر نہیں آیا بلکہ دوسری رکاب میں شہزادے کے جوتے کے تسمے رکاب میں پھنس گئے. میں اس سے واضح کر کے نہیں پڑھ سکتا, رکاب میں پھنس گئے. اب جہاں جہاں سواری مولا قاسم, اتنے میں مولا قاسم نے آواز دی اے بابا میری مدد کو پہنچیے. روایت یہ کہتی ہے, خدا کی قسم روایت یہ کہتی ہے مولا حسین مولا قاسم کی طرف ایسے بڑھے جیسے عقاب اپنی شکار کی طرف بڑھتا ہے. جیسے ہی مولا قاسم کی طرف بڑھے دشمن گھبرا گیا. اتنے میں مولا قاسم کے رکاب سے تسمہ ٹوٹ گیا. جیسے ہی ٹوٹا اب مولا قاسم درمیان میں ہے, مولا حسین آ رہے ہیں. دائیں والی فوج بائیں طرف, بائیں والی فوج دائیں طرف. جو زندگی میں پامال ہوا,
जब जब घोड़े का सुंग आता तो कहता बाबा अरे जल्दी आ जाइए, अरे बाबा सीने पे सुंग पड़ा है, अरे बाबा पैर पे, अरे बाबा। अब जब मौला हुसैन पहुंचे तो क्या देखा, कासिम की निशानी, उम्मे फरवा की निशानी, बदन के टुकड़े टुकड़े। मगर किस तरीके से, आलिमाना जिम्मेदारी, तालिब इल्माना जिम्मेदारी से पढ़ूंगा। मौला हुसैन जब आए ना, अब मौला कासिम के बदन में रूह नहीं रही। जुमला कहूं, मुकदमे में कहा ना, जो मोटे कपड़े पहनने की वजह से, दोबारा जुमला कहता हूं महसूस करें, जो मोटे कपड़े पहनने की वजह से बदन जख्मी हो जाता था, अब घोड़े के सुमों से मातम करना तुम्हारा हक बनता है। खुदा की कसम, ये सकीना से पूछो, हुसैन कहती थी कोई तमाचा मारता था, मातम करना तुम्हारे मजहब में जुर्म नहीं है, मातम करो, उम्मे फरवा की रूह को तसल्ली होगी। हाँ आजादारो, जैसे सोम पड़ता कासिम ये वाहिद शहजादा है जो जिंदगी में पामाल हुआ है, जो जिंदगी में पामाल हुआ है। उम्मे फरवा ये मंजर देख रही है। एक मर्तबा मौला हुसैन पहुंचे, चाहते हैं शहजादे को उठाएं, कैसे उठाएं, सीने को पकड़ते हैं तो कमर ढलक जाती है। ये जाकिरीन सही कहते हैं, आपका सुनना आसान, मेरा पढ़ना आसान। ये तो कोई हुसैन से पूछे भाई की निशाने, अरे बदन। एक मर्तबा मौला ने कदमों को लिया, सीना ढलक जाता था। अरे हसन के खजाने को हुसैन कैसे उठाए, अपनी अबा को बिछाया, अपनी अबा को बिछाया, कासिम के जसद को अबा में रखा और ऐसे चले जैसे कोई खजाना लेकर चलता है। आजादारो, जैसे ही अबा में जनाबे कासिम को मौला हुसैन लाए, अब तो मेरे अंदर ताकत भी न रही कि ज्यादा पढ़ सकूं। जब आए तो बीबियों ने कहा हमारा कासिम कहाँ चला गया? अरे आप तो कासिम को लेने गए थे। कहा ये रहा कासिम, अभी आप देखेंगे जनाबे कासिम का ताबूत। एक मर्तबा जनाबे उम्मे फरवा आई, बेटे के खून में हाथ रंगीन किए,